کیا ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر معلم کی، ایک استاذ کی، ایک ٹیچر کی کوئی عزت نہ ہو، کسی بڑے کی کوئی عزت نہ ہو، اور معاشرے کے اندر بد اخلاقی، بد زبانی اور گالم گلوچ جیسی فضا ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ایک معلم کی معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے تو اس کے اندر طالب علم کا بھی سوچنا بنتا ہے، والدین کا بھی بنتا ہے، معلم کا بھی بنتا ہے۔ ایک طرف جو ہے خبریں سنائی دیتی ہیں کہ فلاں جو بچہ ہے اس کے اوپر فلاں معلم نے، معلمہ نے تشدد کیا ہے، اس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا ہے۔ دوسری طرف کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو معلم کو بھی سوچنا چاہیے، اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ذرا سی بات بھی اگر ہوتی ہے کہ کوئی معلم کسی بچے کے ساتھ ذرا سا ہاتھ بھی لگا دے، ڈانٹ ڈپٹ بھی دے، تو اس کو تشدد بنانے میں ذرا بھی وقت ہم نہیں لیتے، اور تھوڑی ہی وقت کے اندر ہم اس کو ایسا اچھالتے ہیں کہ وہ ایک اہم خبر بن کے معاشرے کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس استاذ اور معلم کی عزت کا جو فالودہ نکل رہا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی معلم سے بھی ہوتی ہے تو اس معلم کی غلطی سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر معلم جو بچے ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے اور کئی بار درگزر کرتا ہے تو کیا معلم بھی انسان نہیں ہے؟ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ایک طرف یہ رویہ ہے، دوسری طرف کا یہ رویہ ہے، دونوں اطراف کو سوچنا پڑے گا۔ ایک اگر طالب علم ہے، استاذ کی عزت اگر نہیں کر رہا، استاذ کو وہ مقام نہیں دے رہا، تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی تربیت کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ بچہ معلم کے پاس تو کم وقت گزارتا ہے، آپ کے پاس وقت تو زیادہ اس کا گزرتا ہے، اور معلم کے پاس تو جب جاتا ہے وہ تو بنیادی گھر کے اندر سے، گھر کا ماحول لے کے معلم کے پاس جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد معلم کے پاس بچہ جائے گا نا، تو اس سے پہلے جو بچے نے ماحول سیکھا ہے گھر کا، اس کو درست کرنے کا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا والدین نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کرنی ہے گھر کے اندر؟ بڑے کی عزت کیا ہم نے اس کو سکھائی ہے؟ والدین کی عزت سکھائی ہے؟ جو بچوں کے دوسرے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر، کیا ان کی عزت ہم نے ان کو سکھائی ہے؟ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لاڈلا بچہ ہے، اس کو ہم کیسے کہیں، اس کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ لاڈ معاشرے کے اندر اس کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، یا لاڈ کو مقصد بگاڑنا ہوتا ہے بچے کو؟ کہ آپ بچے کو معاشرے کے لیے ایک عذاب بنانا چاہتے ہیں، یا معاشرے کے لیے ایک کارآمد بچہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کو عزت ملے، دوسروں کو معاشرے کے اندر ایک رسپیکٹ ملے؟ کیا ہم ایسا بچہ چاہتے ہیں، یا ایسا چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کسی سے بھی کنٹرول نہ ہو، نہ استاد سے ہو، نہ قانونی اداروں سے ہو، اور اس کا جو رویہ ہے دن بدن بگڑتا جائے اور لوگوں کے لیے وہ ایک عذاب بن جائے معاشرے کے اندر؟ کیا ہم ایسا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر اس بچے کی اس گھر کے اندر گود سے ہی اس کی تربیت شروع کریں، اس کو عزت سکھائیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی، اپنے گھر کے بڑوں کی، معاشرے کے اندر رہنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کی عزت کرنا اس کو سکھائیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر بڑے کی عزت کرنی ہے۔ جب تک بچہ ایک معلم کی یا اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی، بڑوں کی عزت نہیں کرے گا تو وہ کیا سیکھے گا؟ اس کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی؟ تو گھر سے ہی اس اخلاقی تربیت کا آغاز کریں۔ اور دوسری طرف کا لوگوں کا یہ رویہ ہے، لوگوں کا یہ کہنا، یہ دیکھیں بندے نے کیا لکھا ہے کہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے ہم وہ بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کیا ماضی کے اندر معلموں سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، یا اب کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس میں وہ بچوں کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے بچہ تعلیم سے، سکول سے، مدرسے سے، مسجد سے نالاں ہو رہا ہے؟ کیا اس قدر کی بھیانک سزا تو آپ نہیں دے رہے کہ جس سے بچہ وہ مدرسہ یا اسکول یا مسجد چھوڑ کے اس سے پہلے چلا گیا، یا اب جانے کے لیے اس بچے کا ارادہ ہے کہ ہم اتنا اس کو ایموشنلی ٹارچر تو نہیں کر رہے کہ اس کا جو زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے؟
تو معلم کے لیے یا جو معاشرہ ہے اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ کیا پیغمبر کی زندگی سے ایک مثال آپ پیش کر سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے کسی کو سکھانے کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے اس کو مارا ہو، اس کو سزا دی ہو؟ سزا دیجیے، لیکن سب سے لاسٹ آپشن اس کو رکھیے نا، سب سے پہلا آپشن کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک بچے کی اگر تربیت کے لیے 1000 بار بھی اس کی غلطی کو اگنور کرنا پڑے تو کر دیجئے، سزا بھی ایسی ہو جس سزا سے اس بچے کو سزا کا صرف احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں ہی توڑ دی جائیں، اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی جائے۔ اس طرح کا ظالمانہ رویہ اپنانا بھی کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ قانونی طور پر تو اب تو معلموں کے ہاتھ تو باندھ دیے گئے ہیں کہ سزا کا تصور تو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں معلم اور استاذ کی جو ڈیوٹی ہے وہ پہلے سے کچھ اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو بچے سنتے نہیں ہیں، ان بچوں کی بدتمیزی پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے اندر ایک جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بھی تو تربیت کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتی، وہ بچوں کو گرانے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے راستے تو دکھاتی ہے، لیکن ان بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اپنا کردار یہ سوسائٹی ادا نہیں کرتی۔ والدین بھی اپنی ذمہ داری اس طرح نہیں نبھاتے، بس گھر کے اندر بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں دینا، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا کر دیا، نہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت، ان بچوں کے عبادات کے حوالے سے دیکھنا کہ بچے آپ کے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، آپ کے بچے کسی غلط راہ پہ تو نہیں جا رہے، نشہ تو نہیں کر رہے، کسی کی عزت کو تو نہیں اچھال رہے، آپ کے بچے جو ہے معاشرے کے اندر کسی کی جو بے عزتی تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کر رہے، گالم گلوچ تو نہیں کر رہے۔ یہ چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، گھر کے بڑوں کی بھی بنتی ہے، پوری سوسائٹی کی بنتی ہے۔ جب یہ لوگ سارے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تبھی جا کے معاشرے کے اندر ایک بچہ ایک مفید فرد بن پائے گا۔ معلم کی اب تو اس سے بھی کہیں زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب معاشرہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو آپ کو اپنا کردار اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ، نئے طریقوں کے ساتھ اس کے ذہن کو، اس کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان کی زندگی بھی اگر بدل گئی تو انشاءاللہ وہ کئی زندگیوں کو آگے بدلے گا۔ تو آپ کو اس میں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ جب آپ کے لیے سزا کا تصور ختم کر دیا گیا ہے تو اس میں مزید آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، اور ان رویوں کے لیے ماہر نفسیات سے یا جو اپنے آپ کے جو ماہر تعلیم ہیں ان لوگوں سے اس طرح کی مشورے لے کر یا نئے طریقے استعمال کر کے معاشرے کے لوگوں کی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ وہ معلم مسجد کا ہو، وہ مدرسے کا ہو، وہ اسکول کا ہو، کالج یونیورسٹی کا ہو، سب کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم معاشرے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ اپنا حق ادا نہ کیا، نہ معلم نے، نہ گھر والوں نے، نہ ہی اس طرح کا والدین نے یہ حق ادا کیا، تو پھر یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ہر طرف بدتمیزی کا طوفان ہوگا، کسی کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اور کوئی بھی بات جو کرے گا تو پھر اس کو آگے سے جو ہے وہ کاؤنٹر بلاسٹ، دندان شکن جواب جو ہے وہ آگے سے ملے گا۔ تو اس لیے ہر انسان کو اس معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، والدین کو بھی، گھر کے اندر بڑوں کو بھی، اور معلم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو ہی جا کے معاشرہ بنتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ذمہ داری دی ہے نا، کل قیامت والے دن تمہارا رب اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ معلم اگر ہے تو اس کے ادارے کے بارے میں سوال ہوگا، والدین سے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنے متعدد لوگوں کا آپ سے کل سوال کیا جانا ہے۔ تو پیغمبر کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی بھی اخلاقی تربیت کیجئے، اپنے اندر صبر کا اور انسانیت کا درد اور دکھ بھی پیدا کیجئے، اور انسانیت کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کی نیت بھی کیجئے، عزم بھی کیجئے، اور اس کے مطابق کوشش بھی کیجئے، تب جا کے یہ معاشرہ جو ہے سیدھی راہ پہ جائے گا۔ وگرنہ جو ہے یہ آئے روز اگر ذرا سی بھی آپ
معلم کو اس معاملے کے اندر سوچنا پڑے گا کہ اگر ذرا سی بھی اس نے کوئی غصے والی بات بھی کی تو یہ معاشرہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ یہ تربیت ہی ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ گھروں کے اندر کوئی اس طرح کا تربیت والا ماحول ہی نہیں رہا، تو یہ معاشرے کے اندر اگر بڑوں کی عزت ہم کروانا چاہتے ہیں تو معلم بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور بچے بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور والدین بھی اور یہ سوسائٹی بھی اپنا کردار ہے اس کے اندر پیش کرے، تبھی جا کے یہ تبدیلی ممکن ہے۔ اخلاقی جو ہمارا رویہ ہے پوری قوم کا وہ سب کے سامنے ہے، کیا عوام کیا حکمران ایسی واہیات قسم کی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کے اندر پیارے پیغمبر کی اخلاق کی ذرا بھی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں پیارے پیغمبر کی زندگی کے اسوہ جو پیارے پیغمبر کا نمونہ ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔